سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28، سورہ ابراہیم کا 5واں رکوع اور 13ویں پارے کا 17واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا، بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر لا اتارا۔ دار البوار، تباہی کا گھر، جہنم، وہ جو جہنم ہے، دوزخ ہے، یصلونہا، اس کے اندر جائیں گے، وبئس القرار، اور کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ، جہنم سب سے بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ان لوگوں سے مراد کفار مکہ ہیں، اور وہ نعمت جس کی شکر گزاری انہوں نے نہ کی، وہ اللہ عز و جل کے حبیب سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے اس امت کو نوازا اور ان کی زیارت سراپا کرامت کی سعادت سے مشرف کیا۔ لازم تھا کہ اس نعمت جلیلہ کا شکر بجا لاتے اور اس نبی کی فرما برداری کر کے مزید کرم اور فضل حاصل کرتے، اس کے بجائے انہوں نے ناشکری کی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، اور اپنی قوم کو جو دین میں ان کے موافق تھے دار الہلاک میں پہنچایا۔ یعنی ان کافروں نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا، اپنی قوم کو بھی برباد کیا، خود بھی جہنمی ہوئے اور اپنی قوم کو بھی جہنمی بنایا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرائے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ یعنی انہوں نے بتوں کو اللہ کا شریک کیا اور کوشش کی کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے وہ دور کر دیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے ان کافروں سے، تمتعوا، کچھ برت لو، یعنی تھوڑے دن دنیا کی خواہشات کو برت لو، فائدہ اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کہ تمہارا انجام آگ ہے، آخرت میں تمہیں جہنم میں جانا ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم رکھیں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کریں۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سوداگری ہوگی نہ یارانہ، یعنی نہ وہاں بزنس ہوگا، نہ تجارت ہوگی، نہ وہاں دوستی یاری چلے گی۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ میرے ان بندوں سے فرما دیں جو ایمان لائے ہیں نماز قائم کریں۔ پہلے نماز کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ نماز پابندی سے ظاہری اور باطنی آداب بجا لاتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی نماز پڑھیں انتہائی توجہ کے ساتھ
خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جو شخص نماز صحیح ادا کرتا ہے پھر جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور نماز کی برکت سے اس کی ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا گیا کہ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزی دی ہے اس کے متعلق فرمایا کہ ہم نے جو انہیں روزی دی وہ اس میں سے خرچ کریں، سرًا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر بھی خرچ کریں، ظاہر طور پر بھی خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں دینے سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں۔ جو شخص پریشانی یا غم محسوس کرتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ کرے، اور یہ فرمایا گیا کہ یہ سب کچھ اس دن کے آنے سے پہلے کرو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ یارانہ ہوگا، یعنی مرنے سے پہلے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، توبہ کرو، کیونکہ مرنے کے بعد پھر جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی مالی معاوضے اور فدیے سے کوئی چاہے کہ میں نفع اٹھا لوں، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی دوستی سے نفع اٹھانا چاہے تو وہ دوستی سے نفع نہیں اٹھا سکے گا، بلکہ بہت سے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا کہ دوستی کام نہیں آئے گی، اس سے مراد وہ دوستی ہے جو نفسانی دوستی ہو یا طبعی دوستی ہو، اور جو ایمانی دوستی ہے جس کا سبب اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ باقی رہے گی، اس کے فوائد ملیں گے، جیسا کہ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، یعنی متقی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی جو دوستیاں ہوں گی یہ کل بروز قیامت بھی قائم ہوں گی اور ان سے وہ فوائد پائیں گے۔ کسی نیک آدمی سے دوستی کی اللہ کی محبت میں تو وہ جنت میں جائے گا، تو اپنے دوست کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہے جس نے آسمان و زمین بنائے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کو پیدا کیے، وسخر لکم الفلک، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا۔ مسخر کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل و شعور دیا اور تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائیں جس سے تم کشتی بناؤ، اور پھر تمہیں سمندر اور دریا بھی عطا فرمائے، اور اس کشتی میں بیٹھ کر تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور اس کو قابو کرنا اللہ نے تمہیں سکھایا۔ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کہ اس کے حکم سے دریا میں چلے، باہر سے مراد دریا بھی ہے، سمندر بھی ہے، تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ، اور تمہارے لیے ندیاں مسخر کی، نہریں مسخر کی کہ ان سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دریا سے نہریں نکالنا سکھایا، اور وہ نہریں تمہارے قابو میں کی جس سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو برابر چل رہے ہیں، نہ وہ تھکتے ہیں نہ رکتے ہیں، تاکہ تم سورج اور چاند سے فائدہ اٹھاؤ۔ مسخر کے معنی یہ ہے کہ سورج اور چاند سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہماری مختلف موسم اور سورج اور چاند کی چال سے نہ صرف ہم دن اور رات کا فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ بہت ساری توانائیاں حاصل کرتے ہیں۔ فصلیں، پھل، پھول، اناج، ان کے اگنے کا تعلق سورج و چاند سے ہے۔
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے رات اور دن مسخر کیے، رات تمہارے آرام کے لیے بنائی، دن کام کے لیے بنایا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، جو تم نے مانگا اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا، اور بے حساب بن مانگے عطا فرمایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک آدمی انسان بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ ظالم سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، کفر کر کے، شرک کر کے، گناہ کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور کفار بہت بڑا ناشکرا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو نہیں مانتا، اس کے احسان کا حق نہیں مانتا، اور ناشکری کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں انسان سے مراد ابو جہل ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں ابو جہل کا ذکر کیا گیا کہ ابو جہل بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ حضرت زجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں انسان اس میں جنس ہے، اور یہاں اس سے کافر مراد ہیں، یعنی تمام کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو، جتنے بھی اسلام کے منکر ہیں، سب بڑے ظالم اور بڑے ناشکرے ہیں۔ سورہ ابراہیم کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے، نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ